آج 5 رمضان پہلے پیر کا دن ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ وہ گھڑی جس کا شاید ہمیں برسوں سے انتظار تھا مگر ہم نے پہچانا نہیں۔ آج کا دن عام نہیں، آج کی گھڑی معمولی نہیں۔ اگر آپ سچے دل نم آنکھوں کے ساتھ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں تو یاد رکھیں، رب کی قدرت کے خزانے کھلنے میں دیر نہیں لگتے۔ اور رب جو مٹی کو سونا بنا دے، جو خالی جھولی کو بھر دے، جو تقدیر کے لکیریں بدل دے، وہ آپ کو اور آپ کے اولاد کو ایسی عزت، ایسی فروانی، ایسی خوشحالی عطا کر سکتا ہے۔ شاید آپ کو یقین کرنا مشکل لگے، شاید دل کہے یہ کیسے ممکن ہے، مگر ایک بار ٹوٹ کر مکمل یقین کے ساتھ پڑھ کر تو دیکھیں، ہو سکتا ہے یہی وہ لمحہ ہو جس کے بعد آپ کی زندگی پہلے جیسی نہ رہے اور آپ سجدے میں گر کر آنسوں کے ساتھ شکر ادا کر کے رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 رمضان مبارک پیر کا بابرکت دن ہے۔ جب رمضان کی نورانی گھڑیاں پیر کی فضیلت ایک ساتھ جمع ہو جائے تو سمجھ لے رحمتوں کے دروازے اور بھی زیادہ کھل جاتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ صبر، تقوی، برداشت اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا عملی سبق ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے ہم اپنی خواہشات کو روک کر اپنے رب کے رضا کو مقدم رکھیں۔ روزہ دار کی ہر سانس عبادت ہے، اس کی خاموشی عبادت ہے، اس کی نیند عبادت ہے، افطار کے وقت اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ جنت میں ایک دروازہ ریان ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے۔ ذرا سوچیں یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ نے یہ خاص دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے رکھا جو دنیا میں اس کی خاطر بھوکے پیاسے رہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے نجات کا ہے۔ اس مہینے میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ آج جب 5 رمضان پیر کے مبارک دن ساتھ آئے تو اس کی برکت اور بڑھ گئی ہے۔ پیر کا دن وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی دن آپ کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہی وہ دن ہے جسے آپ روزہ رکھ کر خاص اہمیت دیتے تھے۔ پیر کا دن گویا رحمتوں کی ابتدا کا دن ہے، ہدایت کے نزول کا دن ہے، نور کے اترنے کا دن ہے۔ جب ایک مومن پیر کے دن روزہ رکھتا ہے وہ سنت کی پیروی بھی کرتا ہے، اپنے رب کی رضا بھی حاصل کرتا ہے۔ آج کے دن ہمیں یاد دلاتا ہے ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے رمضان کے ان ابتدائی دنوں میں خود کو سنوار لے تو پورا سال سنور سکتا ہے۔ یہ دن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، دنیا کی مصروفیات میں کھو کر ہم اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ آج اپنے دل کا جائزہ لیجئے، کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہمارے معاملات صاف ہیں؟ کیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ رمضان اصلاح کا مہینہ ہے، معافی مانگنے کا مہینہ ہے، پیر کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، روزے کی حالت میں اپنے رب سے مانگیں تو یقین رکھیں وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ 5 رمضان پیر کا یہ دن، یہ بابرکت گھڑیاں ہمیں آواز دے رہی ہے، اٹھو اپنے رب کی طرف لوٹو، اس کی رحمت کو سمیٹو، اپنے گھروں میں برکت کی دعائیں کرو، اپنے رزق میں اضافہ مانگو، اپنے اولاد کی ہدایت مانگو، اپنے دل کے سکون کی دعائیں کرو، کیونکہ رمضان چند دنوں کا مہمان ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس لیے آج کے دن کو معمولی نہ سمجھو، آج کے روزے کو صرف بھوک پیاس نہ بنے دو بلکہ اسے اپنی زندگی کا تبدیلی کا آغاز بنا دے۔ پیر کے دن کی سنت رمضان کی برکت کو جمع کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں، شاید یہی وہ لمحہ ہو جو اپنی تقدیر بدل دے، آپ کی گناہوں کو معاف کرا دیں اور آپ کو سکون عطا کر دے جس کی تلاش میں آپ برسوں سے بھٹک رہے ہیں۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، چاہے آپ انڈیا سے ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، جاپان میں ہو، جب بھی آپ کے ملک میں رمضان کے 5 تاریخ پیر کا بابرکت دن طلوع ہو تو اسے عام دن نہ سمجھیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے غفلت میں کھو دینا خسارے کا سودا ہو سکتا ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھنا چاہیے۔ ابھی
اسی وقت پڑھ لیں، چاہے نماز فجر کے بعد، چاہے نماز ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ آپ دکان پر ہی دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہی دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہی چلتے پھرتے پڑھ لیں، مگر اس بابت عمل کو ہرگز مت چھوڑیں، کیونکہ بعض دن ایسے ہوتے ہیں جب آسمان کے دروازے زیادہ کھلے ہوتے ہیں، دعائیں زیادہ سنی جاتی ہیں، آئے دل کو یکسو کر کے اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسے روح اعمال آپ تک مسلسل پہنچتے رہے۔ اب عمل یہ ہے، جب آپ کو وقت ملے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ مگر درود ابراہیمی افضل ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر شخص کی حاجت الگ ہے، کوئی اپنی ذاتی گھر خواب دیکھ رہا ہے، کوئی روزگار کی تلاش میں ہے، کوئی کاروبار کی ترقی چاہتا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ دبے تلے ہے، کوئی اپنے اولاد کی کامیابی کا خواہاں ہے۔ آج رب کے حضور جھک کر مانگ لیں، کم نہ مانگے گا، یہ نہ سوچے بس تھوڑا سا کافی ہے۔ آج دل کھول کر مانگے، کیونکہ دینے والا بے حساب دیتا ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی تو اس تسمیہ پڑھ لیا، اب ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، تاکہ ہر شیطانی وسوسے دور ہو جائے، برکت نازل ہو۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے مکمل توجہ کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کی دعا ایسے صفاتی ناموں پر ہے، مشتمل ہے جنہوں نے اللہ والوں نے اسم اعظم قرار دیا ہے، اور وہ اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے۔ وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، جو خود قائم ہے، ساری کائنات کو قائم رکھنے والی ہے۔ جب بندہ اللہ کے ان ناموں کو پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے اپنے رحمت کے دروازے پر دستک دے دی۔ کہتے ہیں جس کی زبان پر اخلاص کے ساتھ یا حی یا قیوم جاری ہو جائے، اس کی دعائیں خالی نہیں لوٹتے، اس کے رزق میں کشادگی، اس کے گھر میں سکون، اس کے نسلوں میں برکت، اس کے حالات میں ایسی تبدیلی آتی ہے لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ آج کی بابرکت دن کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ مانگنے والا اگر سچے دل سے مانگے تو رب چھپر پھاڑ کر بھی عطا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے نیک بندے کہا کرتے تھے اگر کوئی یا حی یا قیوم کو محبت کی یقین عاجزی کے ساتھ پڑھ لے، وہ رب سے خزانے بھی مانگے تو رب اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اب توجہ سے سن لیں، آپ نے کیسے کتنے بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ادھر ادھر سننا، بس دل کو اللہ کی محبت میں ڈوب کر پڑھنا ہے، ایسے جیسے ڈوبا ہوا شخص آخری سانس کو پکڑتا ہے، یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ۔ جب آپ رب کریم کی حضور اپنے حاجت رکھیں گے تو امید رکھیں اور رب جو یا حی یا قیوم کو بھی آپ کو پکار کو سن کر آپ کے لیے بہترین فیصلے فرمائے گا، کیونکہ اصل کمال الفاظ کی گنتی میں نہیں بلکہ دل کی سچائی توکل میں ہے۔ جو بندہ سچائی سے مانگتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ جب آپ پہلے نمبر پر اخلاص کے ساتھ 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ لیں اور دل کو رب کی طرف موڑ لیں، اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وہ وظیفہ ہے جسے اللہ والوں نے توکل بھروسے سے کا عظیم کلمہ کہا ہے۔ وہ آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ وہ اعلان ہے جو بندہ اس وقت کرتا ہے جب اسے دنیا کی سہارے کمزور، رب کا سہارا مضبوط نظر آنے لگتا ہے۔
تاریخ گواہ ہے جب کمزوروں نے یہی کلمہ یقین سے پڑھا تو حالت بدل گئی، خوف امن میں بدل گیا، بے بسی قوت میں ڈھل گئی۔ اس آیت کو پڑھنا گویا اپنے دل کو یقین دلانا ہے، میرا رب میرے ہی ہر ضرورت کو جانتا ہے اور وہی بہترین تبدیل کرنے والا ہے۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کا حصہ کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے ہوئے اپنے حاجات کو رب کے سامنے رکھتے جائیں، مگر یاد رکھیں اصل اثر الفاظ کی تعداد میں نہیں بلکہ یقین، صبر، سچی نیت میں ہے۔ جب بندہ دل سے کہتا ہے یا اللہ تو ہی کافی ہے، اس کے دل سے خوف نکلتا ہے، امید جنم لیتی ہے اور یہی امید انسان کے حالات بدلنے کا آغاز بن جاتی ہے۔ اس لیے عاجزی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، مکمل دھیان کے ساتھ پڑھیں اور اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ وہ رب جو بہترین کا اساس ہے، وہی آپ کے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور وہی آپ کے حاجات کو ایسے انداز میں پورا کرتا ہے جو کبھی بھی ہمارے سوچ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 21 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیں، اب تیسرے آخری نمبر پر آپ نے یہ ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک مختصر مگر عظیم قرآنی صورت کا وظیفہ ہے جسے لوگ دولت کثرت خیر والی صورت بھی کہتے ہیں، اور وہ صورت سورہ کوثر ہے جو اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیے اور آپ کو بے نسل کہا، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی بے شمار خیر، ایسی خیر جو کبھی ختم نہ ہو، ایسا مقام جو قیامت تک بلند رہے۔ یہ رب کی طرف سے اپنے حبیب کی شان میں جواب تھا۔ اصل میں محروم وہ ہے جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اس صورت میں عزت ہے، تسلی ہے، نصرت ہے، خیر کثیر کے بشارت ہے۔ اب آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تعداد سے زیادہ اہم آپ کا دھیان، خشوع، دل کی کیفیت ہونی چاہیے۔ جلد نہ کریں، الفاظ کو محسوس کریں، ایسے پڑھیں جیسے رب سے ہم کلام ہیں، کیونکہ جب اللہ کی ایک نظر کرم بندے پر پڑ جائے وہ پوری زندگی سنوار دیتی ہے۔ بس ترتیب کا خیال رکھیں، سکون سے، آہستگی سے، توجہ کے ساتھ یہ عمل مکمل کریں اور امید رکھیں جس رب نے اپنے حبیب کو خیر کثیر عطا کی، وہی رب آپ کے معاملات میں بھی خیر، آسانی، برکت بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ بس یاد رکھیں ترتیب یہی رہے، پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پورے یقین، دل کے گہرائی سے پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 21 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکل، بھروسے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر 29 مرتبہ سورہ کوثر، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سکون، توجہ سے پڑھنا ہے۔ جب یہ تینوں عمل اسی ترتیب، اسی طریقے سے مکمل ہو جائیں، آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، وہی درود جو ابتدا میں پڑھا تھا، تاکہ آپ کا عمل درود کی خوشبو میں لپٹ کر بارگاہ الہی میں پیش ہو۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا، مگر اصل گھڑی اب شروع ہوتی ہے۔ اب آپ نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں، اپنی ساری حاجات، پریشانیاں، قرض، دکھ، بیماری، بے سکونی، دل کی راضی اس کی سپرد کرنے ہیں۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی سے، ٹوٹے دل کے ساتھ مانگنا ہے، کیونکہ جب بندہ ٹوٹ کر مانگتا ہے رب کریم فوری عطا کرتا ہے۔ یقین رکھیے وہ رب اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت و سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔